چار خواجہ کا خرچہ اور سرور کے بعد میں ماتا فاطمہ نے کہا کہ ان کا بہت قرضہ ہے ان پر، مولا مرتضیٰ نے تو معاف کرو ان کو بخشو وغیرہ وغیرہ پوری اسٹوری بڑے گران بولتے ہیں. یہاں اتنی غربت کی حالت میں یہاں پر اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ چار نوکر کو رکھا جائے کھلایا جائے. خواجہ سرا یہ لفظ ہے مگر گنت کے اندر خواجہ آیا ہے. حقیقت میں یہ خواجہ سرا اس کو کہتے ہیں، وہ چھوٹے بچے تھے 10-12 برس کے کہ جو غلام کے لڑائی میں غلام بن کے پکڑے گئے تھے یا خریدے گئے تھے. تو خواجہ ان کو کہتے ہیں خواجہ سرا کہ جو مڈل سیکس ہوتے ہیں، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، تو وہ یعنی پروڈکشن نہیں کر سکتے. تو یہ 4 نوکر پہلے جب شادی ہوئی تو اس وقت بی بی فاطمہ کے پاس کوئی بچے نہیں تھے، ایسے کوئی نوکرانی نہیں تھی. تو ایک دفعہ ابا سے عرض کی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھ تیری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو علی کی وائف ہے، اور تیرے کو جو نوکر چاہیے تو ان کے لیے جو تجھے دکھ ہوتا ہے تو اس کے لیے تم یہ 3 تسبیحیں نکالا کرو. بی بی فاطمہ کی 3 تسبیحیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہم ادھر اللہ اکبر پہلے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی جو وہ کرونالوجی ہے وہ ایسا ہے، سبحان اللہ پہلے ہے. جونی دعا یاد ہے؟ چھوٹے تھے کچھ یاد ہے. تو ہماری پرانی دعا میں پیر صدر الدین نے جو دعا بنائی تھی اس کے اندر یہ تھا، سبحان اللہ، شکر للہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ کرونالوجی ہمارے پیر صدر الدین کی تھی، جو کہ حدیث میں بھی ایسا ہے 2-3 جگہ. اور اللہ اکبر وہ بھی ہے. یہ ہمارے ہاں چلی آئی، ابھی چلنے دو. تو یہ 3 تسبیحیں ملی جس سے کہ بی بی فاطمہ کو سدھیارا مل گیا، یعنی سکون ہو گیا اور شانتی ہو گئی. مگر پھر ایک لڑائی کے اندر یہ 4 لڑکے تھے خدمت کے لیے دیے گئے. ابھی غلام ہوتا ہے، ان کی تنخواہ نہیں ہوتی، جو گھر میں ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں. تو مرتے وقت بی بی فاطمہ نے ان 4 کو، تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتی ہوں اور انشاءاللہ تمہارے اوپر علی ہمیشہ راضی رہے. علی کی خدمت کرنا، اس کے حکم پہ رہنا، ایسی نصیحتیں کی اور پھر دعائیں دی. ان دعاؤں میں یہ بھی تھا کہ تمہاری آل اولاد ہمیشہ رہے اور علی کی نوکر اور علی کی غلامی اور علی کی خدمت میں رہے. ماتا فاطمہ تو گزر گئی، یہ منہ میں ہنستے تھے اپنے گریبان میں. ماں نے کہا ہے کہ تمہاری آل اولاد ہمیشہ رہے اور مولا کی خدمت کرے. تو ہم تو اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ مدت کے بعد آہستہ آہستہ اندر سے خدا تعالیٰ نے ان کے بدن کے اندر ایسے فرق کر دیے کہ 4 مرد بن گئے اور ان کی نسل ہوئی. آج بھی ہوتا ہے نا، بہت سی لڑکیاں مرد بن جاتی ہیں، مرد آپریشن کرانے کے بعد بن جاتے ہیں، سیکس چینج ہو جاتا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی، یہ ہو گئے. یہ لوگ بہت خوش ہوئے، علی کو اللہ کہنے والے. ادھر سے یہ نکلے کارن پہ اس کے مولا علی کے وفات جب ہی ہو گئی تو بعد میں یہ سب گڑبڑ ہوئی نا، معاویہ کی، اور یہ قتل عام ہوا. تو یہ لوگ ادھر سے نکل گئے، نکل کے یہ مڈل ایسٹ سائڈ میں چلے گئے. 94 میں 2 برس پہلے حضرت امام نے لندن کے اندر جو دربار میں فرمان کیا تو سب فرمایا میں تاجکستان کے اسماعیلیوں کو یاد کرتا ہوں کیونکہ یہ حضرت علی کے زمانے سے ہے. باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا، علی کے زمانے سے ہے. مرید تو بعد میں ہوئے، پیر صدر الدین نے بنائے کہ پیر شمس نے بنائے. ارے میں بولا اس کے پہلے بھی مرید تو تھے نا. تو علی کے زمانے کے جو مرید ہیں، یہ کھوجے جو تھے نا، خواجہ سرا،
یہ ان کی اولاد ہے، تاجکستان والے ان کی اولاد ہے. یہ پامیر کا جو علاقہ ہے ان کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے امیجیٹلی اس کو نہلا کے دھلا کے لپیٹ کے ایک بیگ ہوتی ہے چمڑے کی، اس کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں، اچھی طرح کاٹن وغیرہ رکھتے ہیں ساتھ، اور اوپر سے سی لیتے ہیں تاکہ بچہ باہر نہ نکل جائے. اور جو ادھر بڑا ہے مذہب کا جس کو خلیفہ کہتے ہیں، ایک دو آدمیوں کے ساتھ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاتے ہیں. پامیر کا پہاڑ ہے یہ سارا علاقہ، پامیر رینج ہے. اوپر جا کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا یہ بڑا ہو کے تیرا غلام رہے، تیری خدمت کرے، تو اس کی عمر دراز کر، تندرستی دے، دعائیں مانگتے ہیں. اور بڑا ہو کے جو یہ کافر بننے والا ہے تو بہتر ابھی سے اس کو تو اٹھا دے، ہم اس کی زندگی نہیں چاہتے. اوپر سے اس کو آہستہ سے پھینکتے ہیں تو یہ رول کرتے 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 4-5 ہزار فٹ سے نیچے آتا ہے. نیچے پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو بچے کو کھولتے ہیں تو زندہ ہوتا ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ گئے 1000 برس میں ایک بچہ مرا ہے. بیچار خیال کرو کہ ابھی نارمل بچہ جو ایسا سمجھ لو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس بچے کو یہ پکڑ کے ایسا کر دے ہوئے اتنی اونچائی سے بیٹھے ہوئے تو نارملی مر جانا چاہیے، لیکن نہیں مرتا. یہ تاجکستان والے اور ان کے ارد گرد کے دوسرے بدخشانی یہ ان کی اولاد ہے. مدا فاطمہ کے وہ جو 4 غلام تھے. میں 94 میں حضرت امام کا دیدار کر کے تو میں چلا گیا تھا ماسکو گیا، پھر بعد میں تاجکستان کی سفر کی. بہت مزہ آیا. ان لوگوں کے دل حضرت امام کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. میری آوازوں کے اندر جو ذکر ہے دینت کرینگا کی لڑائی کا، وہ جو لشکر وہاں لڑنے جائے گا تو وہ بندوق اٹھانے والے کھوجے نہیں ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے. کھوجے تو پیچھے ہوئیں گے. مرنے کا کام کھوجوں کا نہیں، اپنا کام پیسے کا، پیسے سنبھالیں گے اور وہ کام کریں گے کہ جو انجینئرنگ وغیرہ ہے، میڈیسن ہے، اس کے لیے مولا نے نارتھ امریکہ میں ہمیں بلوایا. ہماری لگ بھگ 5 نسلیں، 5 جنریشنز اور جائیں گی. تب تک تو ادھر انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، ٹیکنیشینس یہ سارے ہمارے بچے بالکل اس زمانے میں تیار ہوں گے. تو آرمی کے اندر ان لوگوں کی بھی ضرورت رہے گی. تو یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہاں سونپے جائیں گے. بہت سے اعتمادی بھی ہوں گے، یعنی کہ جن کو مولا ٹریجری کا کام دے گا وہ کام ان کے پاس رہے گا. بھائی صاحب ہوں گے. ہاں بھائی صاحب ہوں گے چھوٹے سے. میں نے تو کانٹریکٹ پہلے سے کر لیا. کیا کریں گے؟ اب ایک بہت بڑا میجر کوشچن میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے کہ، اور یہ ابھی تک اتنے دن ہو گئے کوئی پی کے یونان میں کوئی ریفرنس نہیں ملتا آف اینی ادر انٹیلیجنس بینگ آن اینی ادر پلینٹ اور اینی ادر اسٹار اور اینی تھنگ. اگر خدا والی تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ انسان ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اور ارتھ اب جیسے جیسے نئی نئی گلیکسیز ملتی ہے تو ارتھ کا تو کوئی نام و نشان نہیں. رزوری میں ایک پن ہے کہ جتنا بھی نہیں ہے ارتھ. یہ ارتھ کے اوپر میں انسان کو بھیجا اللہ باری تعالیٰ نے، اپنا پیغمبر بنایا جس کو کہتا ہے مائی موسٹ بلیوڈ کریشن، اور رحمت العالمین بنا کے بھیجا، سب کے لیے رحمت بنا کے. وہ اس ارتھ کے اوپر جس کا ٹریس نہیں ملتا، یونیورس میں اگر ڈھونڈو تو ارتھ نہیں ملے گا کہیں، کیونکہ اس میں بلینس ٹریلینس آف اسٹار. تو اللہ باری تعالیٰ نے صرف اتنی بڑی ارتھ کے اوپر میں ایک انٹیلیجنٹ بینگ اور رسول پاک کو بھیجا. یہ سب بنایا اس میں کوئی مقصد بات کیا ہوتی ہے کہ جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ہوتی ہے. 150-200 رتل کا آدمی ہے، اس کے اندر برین تو 8 ہوں اس کا. اسی طرح
डायमंड टन के हिसाब से कि किलो के हिसाब से नहीं मिलते, वो कैरेट के हिसाब से मिलते हैं। कहने का मकसद ये है कि खुदा ताला ने ये सारी क्रिएशन बनाई, लेकिन सेंटर बनाया इस अर्थ को। ठहरो, अभी यूनान में से कुछ कहो। ये हमारी जो जमीन है, पीरों के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं तो 3.5 अरब यानी 3.5 बिलियन ईयर्स हुए। इंसान को 22.5 लाख बरस हुए। मगर इस अभी का जो मौजूदा इंसान है, इसके पहले भी यह इंसान बहुत हो चुके हैं। ये अर्थ जब ये अपनी लाइफ में नहीं आई, तो उसके पहले जो वीनस है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। वीनस में लाइफ थी, इसी तरह के इंसान थे। और वीनस का इमीडिएट और आगे जाओ तो मरकुरी है। अभी वीनस के पहले मरकुरी के अंदर इंसान थे। मरकुरी से पहले एक और था प्लेनेट, जिसको ये लोग अभी अपोलो कहते हैं, APPOLO। वो अपोलो अभी सूरज खा गया है। सूरज फिरता है, इसके इर्द गिर्द ये सब घूमते हैं। हर रोज इनकी स्पीड घट रही है, सब प्लेनेट्स की। तो स्पीड घटने से ये नजदीक आ रहे हैं। देखो, ये एक डोरी लेके किसी स्टिक के ऊपर बांध के और पत्थर बांध के उसको फिराओ तो वो घूमेगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा दो तो पत्थर ऊंचा हो जाएगा, और खूब स्पीड बढ़ाओ तो पत्थर बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा। स्पीड घटने से पत्थर नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये अर्थ की और सब प्लेनेट्स की स्पीड घट रही है। ये घटने से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तरफ जा रहे हैं। ये जमीन भी सूरज की तरफ जा रही है। पीरों ने टाइम भी दिया है, स्पीड भी दी है। मैं कहता हूं, पीरों ने जो कमाल किया है, वल्लाह खुदा की कसम, कोई साइंटिस्ट को भी पता नहीं है उन चीजों का। मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो एक अपोलो था, वो ऐसी रेंज में आ गया कि सूरज ने उसको खींच लिया और वो बिल्कुल जल के खाक हो गया। अभी मरकुरी है, 3600 उसकी टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर बहुत कितना होता है, 100 तक पहुंचते ना। ख्याल करो कि 3600 क्या होगा। वो जल रहा है, लेकिन सूरज की तरफ जा रहा है, और एक दिन मरकुरी को सूरज खींच लेगा। अभी मरकुरी नंबर 1 है, वीनस नंबर 2 है, अर्थ नंबर 3 है, मार्स नंबर 4 है, सो ऑन। और एक जमाना ये था कि ये सूरज, यानी जब ये अपोलो था तो वीनस नंबर 3 पे था, जो आज हमारी पोजीशन है। और जब भी उसमें ये सारा कुछ खत्म होने वाला नजदीक था, अब देखो रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि जिस वक्त खुदा ताला ने आदम और हवा को नीचे फेंका तो जुदा जुदा फेंका। आदम अलैहिस्सलाम लंका में उतरे और बीबी हवा जद्दा में उतरी। अब फेंका ऐसा ही फेंक दिया। उस वक्त वहां साइंस इतनी बढ़ गई थी कि स्पेस शिप थे, तो स्पेस मॉड्यूल के अंदर आदम को उधर से फेंका गया और अम्मा हवा को उधर फेंका गया। तो दोनों छुट्टी छुट्टी जगह के ऊपर उतरे। 80 बरस के बाद ये मिले। अभी ये जो थे ना, ये समुद्र में उतरे और बाहर निकल के जमीन के ऊपर आ गए। और ये आदम और हवा जो वीनस में से आए, वो खूबसूरत थे। लेकिन जमीन में जो एवोल्यूशन हो रही थी और जमीन में जो इंसान
बंदर में से इवॉल्व होके आया वो भी आदम था, आदम अबुल बशर। आदम वो आदम नहीं कि जो आसमान से उतरा वो अकेला था, वो आदम के जो जमीन से पैदा हुआ वो अकेला था। ये दो जुदे आदम हैं और ऐसे बहुत से आदम हो चुके हैं। लेकिन इंसान, नॉर्मल इंसान जो इस दुनिया में हुए, वो आदम, वो अबुल बशर कि जो इवॉल्व हो के बंदरों में से इंसान बना, वो अबुल बशर थे, आदम थे। मगर वो आदम के जिनको पैगंबरी मिली, जिसको हम आदम सफीउल्लाह कहते हैं, आदम अबुल बशर जुदा है, आदम सफीउल्लाह जुदा है। वो वीनस में से उतरे, जो जन्नत में से उतरे, और ये खूबसूरत लोग उनकी औलाद में से हैं। बाद में इन्होंने इधर आके शादियां की। अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनकी औलाद हुए, इनके 30 लड़के हुए। अब इसको जिगसॉ पजल समझाने के लिए सुन्नी लोग क्या कहते हैं, हम नहीं मानते इस चीज को। वो कहते हैं कि 30 ट्विंस हुए और एक वक्त का लड़का दूसरे वक्त की लड़की के साथ शादी करता था। ये हराम है, सगे भाई बहन शादी नहीं कर सकते कुरान के हिसाब से। लेकिन इन्होंने जो 30 लड़के हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, इन्होंने इधर के आदम की जो लड़कियां थी उनके साथ, कालियों के साथ शादियां की, इसलिए रंग रंग में फर्क पड़ गया। ये बहुत डीप स्टडी है। वो आदम जुदा है, आदम अबुल बशर जुदा है। वो पैगंबर थे और आदम अबुल बशर जो थे वो पैगंबर नहीं थे। उनकी नस्लें फिर मिक्स होती गई। इस सदरुद्दीन ने कहा एक जगह कि ऐसा जमाना आएगा कि दुनिया के अंदर एक वर्ण हो जाएगा, एक रंग हो जाएगा। इस वक्त पीले हैं, लाल हैं, गोरे हैं, सफेद हैं, पिंकिश हैं, काले हैं, ब्राउन हैं। फिर कहते हैं एक रंग हो जाएगा, और वो एक रंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो थियरीज हो रही है, ये बड़ी, मैं तो जल्दी से कह देता हूं, मगर इसकी जो डिटेल्स में जाऊं तो इसमें जो कि थोड़ा लिखा भी है मैंने, लिखने का काम मेरा जारी है। ये हजरत उनका फरमान जो है कि हमारे में आता है, there will be a time when children from here will be going there। हाँ, लेकिन ठहरो, नैरोबी में एक फरमान किया साहब ने कि आम जो एटम एज इमाम, बट इंशाल्लाह देयर विल बी स्पेस एज इमाम, और होने वाला है इस दुनिया में। जैसा कि मैंने अभी कहा, आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तरफ जा रही है, और पीरों ने कहा है कि इस दुनिया को आग लगेगी, सारी दुनिया, पानी, पत्थर, ये सब आग बन जाएंगे, पानी उड़ जाएगा, पत्थर जो है पिघल जाएंगे, और ये जमीन आहिस्ता आहिस्ता सूरज खा जाएगा। और आखिर में जो इधर होंगे उस वक्त इमाम होगा। सूरह नशर फरमाया अगर दुनिया में 2 आदमी रहेंगे तो उसमें एक इमाम होगा। तो उस जमाने के अंदर स्पेसशिप लेके मार्स में जाएंगे, और मार्स तैयार हो रहा है, मार्स तैयार हो रहा है। अभी देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। फिर गिनान में कहते हैं कि है जी वाशिंग नागा बियाशा जमीन आसमान दा कड़ा सवा हाथ पूछल खावे रख लई कायमा बियाशा कल दे जो लियो छी। ये गिनान है। गिनान का पहला पाठ है कया न पया बियाशा। कया न पया यानी मैंने कहा मगर तुमने उसको पाया नहीं, समझे नहीं। तो फिर कहते हैं कि जमीन आसमान दा कड़ा, कड़ा मीन्स ए रिंग। तो ये एक वॉशिंग नाग है, इमेजिनरी नाग है। वो ऐसा राउंड करके अपनी पूंछ को अपने मुंह में खा रहा है। फिर कहते हैं कि सवा हाथ 22.5 इंच हर रोज अपनी पूंछ खाता है। तो मतलब ये है कि ये कड़ा छोटा हो रहा है। ये कड़ा क्या है? हमारी जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ये कड़ा है, सर्कल है। ये 22.5 इंच छोटा हो रहा है डेली। 22.5 इंच रोज छोटा होता है,
تو اس کا حساب کرو کہ 1.25 برس یہ زمین اور رہے گی، یعنی اس کے اندر آدمی بھی جانور ونسپتی رہے گی. پھر اس کے بعد یہ گرم ہو جائے گی اور اس کو 3 لاکھ برس لگیں گے سورج کھینچ لے گا. زمین کے 4.25 لاکھ برس باقی ہے، مگر یہ جو 1.25 لاکھ برس باقی کا ہوگا یہ رتن یگ ہوگا، اور یہ 1.25 لاکھ برس شروع ہوگا 125 برس کے بعد، کہ جب یہ دینت کلنگا کا معاملہ ختم ہو جائے گا ساری دنیا کے اندر سکھ شانتی رہے گی. یہ دیکھتے ہیں کہ گائے اور اس کے ساتھ یہ جو شین ہے شیر ساتھ چریں گے، لیکن گائے کو کھائے گا نہیں. تیتر اور باز یہ جانور جو بڑے بڑے جو ویسیفورس ہے وہ کسی کو حیران نہیں کریں گے، اور 1.25 لاکھ برس تک دنیا کے اوپر کرائم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. یہ رتن یگ ہوگا. اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تب تک مارس 1.25 لاکھ برس میں تیار ہو جائے گا. ایوولوشن کے حساب سے ہماری جگہ بن جائے گی، کلائمیٹ میں بھی فرق پڑ جائے گا، اور وہ امام جو اس زمانے میں ہوگا ہم کو وہاں لے جائے گا. صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو سن ہے لاکھوں سال سے اس کی انرجی جو گھٹ رہی ہے دنیا میں وہ کم ہو رہی ہے اور بلیک ہول کی طرف وہ ٹرن ہو رہا ہے. تو کیا سورج ختم نہیں ہوگا؟ سورج اپنی جگہ پہ جس طرح اس کی انرجی کم ہو رہی ہے. ہاں، مگر اس کو کروڑوں برس لگیں گے. کمپیئر ٹو ارتھ اینڈ ادر پلینٹس اٹ ول لیو لانگر، مچ لانگر. صاحب ابھی آپ بولے کہ لائف ملتی ہے، پھر 4 ٹائمز اپنے میں لائف ملتی ہے نا. اسماعیلی مذہب کے اندر 4 چانسز ہیں. ایسا لازم نہیں ہے کہ 4 وقت آنا ہی چاہیے. کوئی جلدی پاس ہو گیا تو پہلی دفعہ چلا گیا. اچھا، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ بولتے ہیں کہ اتنا اچھا جیو ہوئے تو اس کو دل چاہتا ہے کہ مولا کے پاس دنیا میں رہے. وہ الگ سوال ہے، وہ پھر تمہاری مانی نہیں ہے. تم پاس ہو چکے ہو اور کبھی تم چاہتے ہو کہ مجھ کو اسی کلاس میں واپس بیٹھنا ہے، تو اچھا پاس تو ہو چکے. اچھے اچھے مومنوں کی ایسی امیدیں ہوتی ہیں کہ یا مولا جب تک تو دنیا میں ہے میں بھی آتا رہوں، تیری سیوا کرتا رہوں. مگر دنیا کے پھر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. مگر جو لوگ ایسے پاس ہو چکے ہیں وہ دنیا کے اندر آتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور نارمل جو ہیومن ویکنس کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، بخشی جاتی ہیں. آتے ہیں دنیا میں اچھے لوگ آتے ہیں. پیر حسن کبیر دین نے ایسے ایسے اشارے کیے ہیں. کبھی حاضر امام کے اس کھیل کو 100 برس باقی ہے، 15 اور 5 120 برس. ابھی بڑی بڑی روحانیاں آ رہی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. ہوا میں ہوتا تو فزیکل فارم، ہاں فزیکل فارم میں بھی آتے ہیں. ہوا تو ابھی تک آ رہی ہے، آ رہے ہیں. تو چھٹکارے کی بات چھٹکارے کی بات کیا فزیکل فارم. ہاں تو کیونکہ اس کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں چھٹکارے کی بات کیا ہے. ابھی جیسے دیکھو کوئی بڑی کمپنی والا ہے، وہ ایک آدمی کو بولے، حسین کو بولے کہ ابھی تم جاپان جاؤ میرا کام کر کے آؤ، تو ٹکٹ کا خرچہ تھوڑا حسین دے گا، وہ سیٹ دے رہے، ہوٹل کا خرچہ سیٹ دے رہے، ٹیکسی کا خرچہ سیٹ دے رہے، ریسٹورینٹ کا خرچہ سیٹ دے رہے، کسی کو ادھر وہ انٹرٹین کرے، یہ سارا خرچہ سیٹ کے اوپر. تو یہ سیٹ بھیجے آدمی کو تو پھر خرچہ بھی دے نا سارا، سب کچھ اس کے اوپر. میں چھوٹا تھا، میں اپنی بات پیر حسن کبیر دین 3 برس کے تھے. ان کا ایک ہندو دوست تھا، تھوڑا بڑا تھا ان سے، پوچھ میں رہتے تھے. ایک دن گر پیر حسن کبیر دین اس کے گھر پہ گئے تو رونا پیٹنا جاری تھا. اس کو دیکھ کے تو لوگ اور بھی زور سے رونے لگے. تو یہ گیا تھا، اس کا کوئی نام لیا، اس کو کہا اٹھ، تو لوگ اور بھی رونے لگے. کسی نے کہا کہ اب یہ نہیں اٹھے گا. کیوں نہیں اٹھے گا؟ اٹھ. 2-3 دفعہ بولے، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھا.
باہر جا کے کھیلنے لگے. یہ بھوت 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 کر کے کئی لوگ بھاگ گئے, شور بکور ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے. حضور صدر دین قرآن لکھ کے بیچا کرتے تھے. صدر دین قرآن لکھتے تھے. کوئی نوکر نے آگے کہا, پھر ماں باپ پریشانی کی بات ہو گئی, کیا ہے کہ پھر حسن کبیر دین نے مردے کو زندہ کیا. بات سنائی تو وہ لڑکا, میں خالی ایک فکٹیشیس نام دیتا ہوں, رام داس نام اس کا کیا تھا تو پتہ نہیں. تو پھر حسن کبیر دین اور دوسرے لڑکے یہ بھی سب کھیل رہے تھے. پھر حسن کبیر دین صدر دین نیچے آئے, اس کو پھر حسن کبیر دین کو بلایا, گود میں اٹھا کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو وہ جو پاور تھی نا وہ لے لی. بیٹا کیا کرتے ہو, اس عمر میں سے ایسا تم چمتکار کرنے لگ جاؤ گے, تکلیف ہو جائے گی. ادھر ہاتھ پھرایا, وہ لڑکا گزر گیا, کیونکہ اس کی طاقت سے وہ جی رہا تھا. گرپیر حسن کبیر دین نے 3 برس کی عمر میں زندہ کیا مردے کو. اس کے پردادا نے تو بڑی عمر میں زندہ کیا تھا. سمجھ میں پیر حسن کبیر دین کی جو درجہ ہے وہ نبی محمد کا درجہ ہے. پیر حسن کبیر دین کا پیری جھوت سب کی شریکی ہے, اس میں فرق نہیں ہوتا. لیکن جس جیو کو پیری جھوت ملتی ہے وہ جیو پہلے بہت بلند ہونا چاہیے. ابھی فار انسٹنس حضرت امام کی فیملی میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے بہت اونچے قسم کی جو روحانیاں گزر گئی, وہ لوگ امام کی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں امام بنتے ہیں. ان کو یہ درجے دیتے ہیں, پیر بنتے ہیں. پیغمبروں کا حال بھی یہی ہے, اس کی فیملی میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے پیر حسن کبیر دین کا, کیونکہ اگر جیو کا اونچا اعلیٰ درجہ نہ ہوگے تو اس کو پھر یہ امامت کے, یہ نبوت کے پیری نہیں ملتی. میں ایسا کہوں کہ حضرت امام 21 برس 20 برس کی عمر میں امامت ملی, تو امامت ملنے سے پہلے جیو آتما بھی تو اس کا تھا نا. تو وہ کیسا جیو ہوگا کہ جس کو یہ خدائی درجہ ملا, وہ جیو بہت اعلیٰ ہوگا. مشنری قادر علی جو مولا کو یہ نماز وغیرہ سکھائی, اس نے, قادر علی میری وائف کی فیملی میں پل کے بڑا ہوا ہے. یہ بہت چھوٹا تھا, بہت غریب تھے اس کے ماتا پتا, اور ہندو تھے. کنورٹ کیا میرے سسرے نے ان کو, اور ادھر میرے سسرے کے گھر میں پڑھ کے بڑا ہوا. تو یہ مجھے کہتا تھا ایک دفعہ کہ حضرت امام 7 برس کے تھے, ایسا آنکھیں بند کی تھی, میں گیا تو آنکھیں بند ہی تھی. کافی دیر میں کھڑا رہا. مجھے ایسا ہوا کہ اب میں واپس چلا جاؤں, مگر کچھ کام تھا. میں کھڑا رہا. کافی دیر کے بعد مولا نے آنکھیں کھولی تو مجھ کو دیکھ کے کہتے ہیں, قادر علی, یو نو ہو کریٹڈ دس ورلڈ؟ آئی ہیو کریٹڈ اٹ. ابھی یہ جو باتیں ہیں, ان چیزوں کو پھیلانا نہیں چاہیے, سمجھنے کی چیزیں ہیں. حالانکہ امام تو نہیں بنے تھے, 7 برس کی عمر تھی, لیکن جیو پہلے سے ایسا تھا. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں اس میں سے ہی نکلے ہیں اصل میں. 184 پھر کے اس درجے پہ پہنچ کے تو پھر وہ ان کو امام کے گھر میں کہ نبیوں کے گھر میں اس فیملی میں جنم ملتا. چلتا بہت سے لوگ کہتے دیکھا بیگم صاحب نے سفر کی, دیکھا تم نے, سنو میری بات, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کیا کہا, وٹ ایور شی ڈڈ ود ہر ریمبر دیٹ شی از اے مدر آف ایمان. امام ہونے والے امام کے بالکل. اس نے کیا کیا ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ ہم کو نہیں پتا. وہ جویلری کا جب چکر ہوا کہ جویلری آپشن کروائی دکھوائی, آدمی وہ گریں گے منی, وہ دے دیتی جویلری, پیسہ دے دیتی. میں نے کہا کیا ہے یہ, مولا خود جانے. ایسا بولتا ہے مجھے چاہیے تھے جویلری, وہ نہیں چاہیے ہوں گے, اس کو نہیں چاہیے تو اس نے نکال دیے اس کو.
مطلب یہ کہ whatever she is a very powerful. Absolutely. ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اس پہ کوئی نکتہ چینی کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ ہمارے فیوچر امام کی ماں ہے. اتنی پاورفل روحانی ہونی چاہیے. بلا شک بلا شک. جس کے پیٹ سے فیوچر امام کی پیدائش ہوئی اس کا درجہ بھی فاطمہ جیسا ہے. فیوچر امام کی ماں یا دادی؟ ہاں بالکل، ماں بھی دادی بھی. دادی بھی تو ہے نا. حاضر امام نے کہا کہ I know who is going to become the imam. Of course, Zahra will not become the imam. Either Hussein or Rahim is going to become the imam. Certainly. Journalist نے پوچھا تو کہا of course, you know, the girl cannot become an imam. So Zahra is going to become an imam, but definitely either Hussein or Rahim is going to become. پوچھا your highness, who? I not tell you that, but I know who is going to become. You see? مشتری صاحب اتنا کیسا کرے کہ جو اپنی، میں نے کہا دیکھو ہر اسماعیلی 5-6 برس کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو دعا سکھائی جاتی ہے. ہر اسماعیلی اپنی دعا جانتا ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں. اور آپ میں سے 22 25 برس کے جوان ہیں نماز نہیں جانتے اور ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو. میں نے تو ان کو گاجر مولی کی طرح شہید کر دیا مولا کے نام سے. اور یہ سب ریکارڈنگ ہے، ٹیپ میں ہے. بہت اچھی طرح سے رہا. ایسا 1 گھنٹہ اور نکلا، پھر وہ ان کا ایک مولوی کھڑا ہوا اور اس نے ان لوگوں کو بہت دبایا، ہماری بہت تعریف کی. سارا واتاورن وہ چینج ہو گیا. کرنے والا تو بولا مسلمان مسجد میں جا بھی نہیں کر. ایسی خوبصورت مسجد آدمی کتنے تو 2-3 جوتیاں، وہ بھی مسجد میں سے جوتیاں اٹھا لے جاتے ہیں. آج کے ٹائم میں آپ کے حساب سے ہم اسماعیلیوں کے اندر میں علم کا کہاں تک یعنی کہ نالج ہم جانتے ہیں، آپ کا کیا اس میں اینالائسس ہے؟ 0 سے تھوڑا زیادہ ہے. 0 سے تھوڑا زیادہ ہے، باقی کچھ نہیں، پھوس پھوس ہے. باقی یہ پوچھو کہ ہماری جماعت میں پیسے والے کتنے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا 10-15% ہے. علم 0. حضرت امام 25 سال کی ان کی طبیعت ٹوٹی ہونے کے بعد میں مولانا نے کہا تھا کہ اب سے میرا جو پروجیکٹ رہے گا اس طریقے کے اوپر میں کام کروں گا اور اس پہ مولا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کہاں تک ابھی ایسا نہ کہ سلطان سے فرمایا اگر جو لشکر ہے وہی کمزور ہے تو جنرل کیا کرے؟ امام تو ہے، ہم ہی کمزور ہیں. مولا کی باتیں مانتے نہیں. مولا کی اس کے اوپر میں کوئی ریسرچ، اس کے اوپر میں کوئی کاؤنسل، اس کے اوپر میں کوئی طریقہ بورڈ کا کوئی ورکنگ کچھ نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے خدا نے نبی کو کہا بند کیا کہ کھلا رکھا؟ جاری کیا. اچھا کیا کہ ہوا آتی رہے. ہمارے اسماعیلی طریقے کا خاص طور پہ جو ہم انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، یورپ میں، ادھر نارتھ امریکہ میں ہم ہی لوگ ہیں، افریقہ میں ہماری ساری تعداد لگ بھگ 5 لاکھ کی ہے. تو خدا قرآن میں کہتا ہے محمد تمہارے اندر ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو علم سکھاوے، نیک باتیں سکھاوے، بدیوں سے بچائے. اور وہ چیز ہے مشن. جماعت خانے کے اندر وعظیں لگ بھگ بند ہو گئی. وعظیں بند ہونے سے علم بند ہو گیا.
रीजन सच पूछो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें से कुछ कुछ बातें बोलता हूँ. हमारे एक मिशनरी थे गुलाम हुसैन जुम्मा, नैरोबी में रहते थे. एक दफा वाज की और वाज के ऊपर उसने वाज में शराब, तंबाकू, जुआ, नाच डांस के ऊपर अच्छी गर्म वाज की थी. अभी जो उस वक्त काउंसिल के जो मेंबर थे उसमें मेजॉरिटी ऐसे ही थे. उन्होंने उसकी आवाज बंद करवा दी. और उस वक्त जब ये एसोसिएशन थी तो उसको मजबूर किया गया था कि कोई भी मिशनरी जावे पहले उसको पूछो कि कौन सी चीज के ऊपर बोलना चाहते हो. तो ये कंट्रोल आ गया. 2-4 बरस के बाद वो लोग निकल जाते हैं. अगर वो लोग के जो सरदार हैं वो जमात खाने अगर नहीं आए तो जमात में अगर कोई मिशनरी ऐसा कहे कि जमात खाने आना चाहिए तो उनको बुरा लगता है. अब उनको महज बुरा लगे इसके लिए जमात को इल्म बंद हो जाए, लेकिन हो रहा है. वाज़े बंद है कि जिसमें इल्म मिले. अगर वाज होती है तो 10-15 मिनट की वाज होती है. मैंने इन सबको कहा हुआ है, जितने भी मुखी कमरिया साहबान हैं, मैंने कहा प्लीज कम से कम 25-30 मिनट जो हों तब मुझे कहना, वगैरह मुझे नहीं कहना. मैं नहीं करता, वाज़ेह बात है. मैं करता ही नहीं, क्योंकि वो गिनान का पाठ और सलात और कुरान की आयत पढ़ते हैं, उसी में तो 10 मिनट हो जाती है. और हजरत इमाम एथिक्स के ऊपर, नेक अमाल पे बहुत जोर देते हैं. हमारी जमात की जो बैकग्राउंड है ना 100 बरस की, वो इतनी अच्छी नहीं है. गरीब, खेडूत, खेती बाड़ी करने वाले, मजदूरी करने वाले, ये 4-5 नस्ल पहले ये हमारा हाल था. एजुकेशन थी नहीं, और आज भी ऐसी बहुत सी पुरानी आदतें हमारे अंदर हैं. इवन जो हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हैं ना, उनके अंदर भी जमात खाने का अदब, एथिक्स नहीं है. एक जमात खाने में मैं गया, अभी हम लोग उधर बैठते हैं ना, सारी जमात हमारे सामने होती है, तो बहुत सी चीजें नजर आती हैं कि दूसरे नहीं शायद देख सकते. तो एक बड़ी उम्र के आदमी थे, दम की बीमारी थी. जमात खाने के अंदर दुआ पड़ी जाती है, उसको खंगार आया. मुंह से खंगार निकाल के चटाई उठाई, उसके नीचे रख दिया. जमात खाने की चटाई उठा के उसके अंदर रख दिया. खैर मेरी बाकी की दुआ तो मेरी खराब हुई, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैं बड़े मियाँ को बाहर ले गया. मैंने कहा ये तुमने किया? हाँ मेरी भूल हो गई. मैं बोला रुमाल नहीं, रुमाल रखा, जमात खाने को ऐसा खराब करते हो. ये पानी पीने का नहीं, वो मुंह लगा के पानी पीते हैं, इसके अंदर लोग नाक साफ करते हैं और गिर जाता है. अभी ये छोटी छोटी चीजें जो एथिक्स में भी आती हैं, मैनर्स में भी आती हैं, ऐसे आदमी भी हमारी जमात में होवे, अब उनको कोई बोलने वाला न होवे तो वो कहां से सीखेंगे. सुबह एप्पल का झोला मिला, दुआ वगैरह पढ़ के मैं बूट लेने गया, तो उधर सुबह बूट इस तरह यहाँ आप नहीं रखते, कोई आदमी नहीं है, तो मेरी नजर पड़ी कि तो बूट के अंदर वो सुबह का जोड़ा पड़ा था. मैंने उठा के अपने खीसे में रख लिया. बाहर जाके मैं बैठ गया ये देखने के लिए कि ये बूट किसका है. कुछ देर के बाद एक आदमी आया, जुरा ढूंढने लगा,
मैंने एप्पल निकाल के मला झूला ढूंढते हो, मुझे देख के चुप हो गया। मैंने कहा शर्म की बात है, तुमको झूला लेने की क्या जरूरत है, मत लो। इमाम ने तुमको एक बख्शिश दी है बरकत के तौर पे, उसको तुम बूट में रख लेते। बहुत से जमात खानों के अंदर मैंने देखा है, जब ये फरमान पढ़ाने होते हैं तो मुखी किसी को बुलाते हैं, चुम चाट के उसको फरमान देते हैं। वो फरमान पढ़ के मुखी को देता है, मुखी लेके पांव के पास रख देता है। अगर मुखी का मड़िया वो इस फरमान की के जिसका दर्जा कुरान जितना है वो लेके अपने पांव के पास रख देते हैं, अब क्या करना? ये चीजें कौन सिखावे? और मैं कोई परवाह किए बगैर, छोटा है कि बड़ा है, गुस्से हो जाके कुछ भी हो गया, अपमान कर देगा, मैं परवाह नहीं करता। मैं कह देता हूँ कि ये फरमान है, पाठ के ऊपर रखो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जमात के अंदर, ये लंबे पांव कर देना ये है। तो कई लोग ऐसे हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, डायबिटीज की बीमारी होगी, मीठे झूरे मिले चॉकलेट के और 4-5 झूरे इकट्ठे हो जाए तो प्लेट भर के जमात खाने में ले आते हैं। झूरा कभी जमात खाने में वापस मत लाओ, खा जाओ, भले 15 दिन लगे, थोड़ा तोड़ तोड़ के खाते रहो, लेकिन 4-5 झूरे इकट्ठे हो जाए तो फिर वो इमाम की मेहमानी कर दे नहीं। वो तो इमाम की सख्त बेअदबी होती है कि इमाम ने तुम्हें बख्शिश दी, वही बख्शिश इकट्ठी करके इमाम को वापस देते हो। अब ये सारी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनको मैं पूछता हूँ आपसे, बहुत मतलब हम नाम भी लेते हैं और ये वाक्य बहुत मैंने देखे, इसीलिए बयान करो। और वो नांदी लेने के बाद में पता चलता है कि वो हम उसको खा नहीं सकते और उसको फिर से जमात खाने लेके जाया जाता है। बहुत खराब किया। तो वो सही है या? वो तो नहीं सही, तो ठीक है, तो वो तो गुनाह किया, उसको फेंक दो। तो वो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके अंदर में सोच जो जमातों के अंदर में है वो ये है कि नांदी ली हुई चीज फेंक भी नहीं सकते। अगर बिगड़ गई है तो फेंक दो, क्यों नहीं? वो बिगड़ी हुई चीज वापस फिर जमात खाने में साहब के पास, बिगड़ी हुई चीज नहीं, मतलब हाँ बिगड़ गया, बिगड़ी हुई है ना। आज समझो मैं एक नांदी ली, लेने के बाद पता चला कि मैं शायद इसको नहीं खा पाऊंगा, क्यों नहीं? सर्टेन रीजन कुछ भी ऐसे हो जिसकी वजह से उस चीज को मैं खा नहीं पाता। मिसाल दूं, मैं बैंगन नहीं खाता हाँ और मैंने कभी बैंगन की नांदी ले ली जी, तो मैं किसी इस्माइली को दे दूंगा, मगर जमात खाने में उसको ऐसा नहीं। वो मेहमानी जो करते हैं ना, वो उस वक्त नियत होती है। हमारे यहाँ भी कभी होता है 2 नांदी एक साथ, हाँ तो एक उस वक्त बेमानी में वापस रख दे हो जावे, लेकिन ये तो लेके मैं घर गया और वहाँ पता लगा कि ये तो बैंगन निकले, अब क्या करूँ? तो उसको जमात खाने मत दो। जैसा कि दूध और सीरे की नांदी होती है, हाँ तो दूध वापस रख देते हैं, सीरा ले जाते हैं, सीरा रख देते हैं। और बात है, उसमें हरकत नहीं। मगर नांदी अगर बिगड़ गई है तो उसको फेंक दो, मगर वापस नहीं दो। हम नहीं खा सकते हम नहीं खा सकते। और इमाम का हुक्म भी है, सुल्तान अहमद शाह का ये हुक्म है कि नांदी करने वाले को ऐसा लगे कि ये नांदी खराब है, उसको नांदी नहीं करनी चाहिए, उसको फेंक दो। बिल्कुल बहुत मतलब दूध आता है कि जो पता चल जाता है कि सुबह में कि ये खराब हो गया। हाँ उसकी डेट पर से भी पता लग जाता है, उसको हटा दो। हाँ हटा दो। एक बात और पूछनी थी कि जो मेरी समझ तो यही है कि सही होना चाहिए, लेकिन आज की जो जनरेशन है जो यहाँ रहती है और सिर्फ वो उनकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश है और उसमें भी अमेरिकन इंग्लिश जो है, यू नो दैट अमेरिकन इंग्लिश के जो तलफ़ुज़ जो वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हम जब दुआ उनको पढ़ाने को बिठाते हैं और वो बच्चा जब वो दुआ पढ़ाता है तो कहीं कहाँ होता है कहीं कहाँ होता है वो, तो उसका क्या आज की जनरेशन के लिए क्या मैसेज?
ان کو صحیح طور پہ سکھانا چاہیے. تو ان کو جماعت خانے میں دعا پڑھانے کی اجازت دینی چاہیے. نہیں, میں نے کہا نا اس کو صحیح طور پہ سکھاؤ اور پھر جماعت خانے میں اس کو لے کے آؤ نا. بچے نے اگر تک نہیں سیکھا تب تک اس کو جماعت خانے میں مت لاؤ, یعنی پڑھانے کے چانس مت دو, سکھاؤ اس کو. اور ہمیں آپ کی بات میں سے ایک بات ابھی نکلی, ہمیں عربی سیکھنی چاہیے, اور عربی سیکھنے کا بندوبست ہو رہا ہے. بچوں کو عربی سکھائی جائے گی تاکہ وہ اچھی طرح سے پڑھ سکیں. پاکستان میں تو شروع کر دیا ہے. پاکستان بیٹا آسان ہے کیونکہ ادھر اردو زبان ہے نا. بچے مدد ہوتی ہے بچے کو کم زیادہ تر دعا پڑھائے. آج چنتا منی کا میں گیا تھا, وہاں پر دو بچوں نے دعا پڑھا ہے, بچوں کو پڑھا. انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے تو صحیح طرح دعا نہیں پڑھی. اس کا کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے یا وہ چلتا ہے؟ تمہاری نیت دعا پڑھنے کی تھی, تمہاری دعا قبول ہے. اگر پیش امام نے کوئی غلطی کی ہے تو وہی پکڑا جائے گا, تم نہیں. تمہاری دعا ہو گئی. پیش امام تو چھوٹا بچہ ہے, نہ سمجھ ہے. ہاں, اس کو سکھانا چاہیے, سیکھ جاوے پھر آ کے وہ دعا پڑھا دے. 6 برس کے بچے نے عید نماز نبی زبانے کے اندر پڑھائی ہے. عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے اس میں, مگر اس کو سکھاؤ, اچھی طرح سکھاؤ. محض بچے ہی نہیں, بڑے آدمی بھی غلطیاں کر دیتے ہیں. وہ امام قائم کو قاہر بولتے ہیں, الگ الگ کر دیتے ہیں. اور امام محتدی ہے تو محتدی کو معتمدی کہہ دیتے ہیں. تو یہ غلطیاں سدھارنی چاہیے. مگر جماعت کی جو دعا ہے وہ قبول ہے. پڑھانے والے کا گناہ ہو گیا مگر جماعت کی تو دعا قبول ہوگی کیونکہ وہ نیت کے ساتھ ہے. ایک سوال میرا تھا, معاف کیجیے گا, میں آج آپ کو تھوڑی میری پہچان دینا چاہتا ہوں. آئی واز دا مفتی صاحب آف دا کریم پر جماعت خانہ کراچی کو سمجھے, اور میں اپنی سوچ سے اس بچے کو وہاں تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا کہ جب تک اس کی دعا پرفیکٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بہت مرتبہ تو وہ بچے کب پڑھائیں گے. وہاں پہ کچھ آرگومنٹ میری ان کے ساتھ میں رہتی تھی, اور شاید علی آباد کی جماعت کے مفتی صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے, نوردین مٹھا, ہی واز آلسو ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دس کہ بھائی جب تک بچہ جو ہے پرفیکٹ نہ ہو جائے اس کو ہم جماعت خانے میں دعا پڑھانے کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ جماعت جو بیٹھتی ہے تو قریباً ہمارے وقت میں وہاں کی جو جماعت ہوتی تھی 4-5 ہزار کی جماعت ایک ساتھ میں دعا پڑھتی ہے. اور اگر پڑھانے والا صحیح نہیں, یہ میرا نقطہ تھا کہ اگر پڑھانے والا صحیح نہیں ہے تو پڑھنے والے کے لیے بھی اس چیز کے اندر میں اس کی جو لذت, اس کی جو اس کی ڈیوٹی جو آپ کہیں وہ اس میں مکمل نہیں ہوتی ہے تو وہ صحیح نہیں کہا جائے. آپ کا جو نقطہ نظر تھا کہ بچے کو سکھا کے بغیر دعا پڑھانے کا چانس نہیں دینا, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو جماعت کو اس کا سفرنگ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر مکھی کھانا وادان کہہ دیتا ہے, اگر مکھی کھانا وادان کہہ دیتا ہے تو جماعت کی دعا قبول ہو جاتا ہے. بالکل, لیکن پرفیکشن ہونا ضروری ہے, بہت ہے, بہت ضروری. اسی سلسلے کی اور کڑی پاکیزگی کے لیے میں پوچھنا چاہتا تھا. واضح میں نے کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں. اس کے اوپر بھی میں نے ایک دفعہ وائز کی تھی اور ذرا کھل کے کی تھی. کھل کے اس لیے کی تھی, میں بولا سوری, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میں کھل کے الفاظ نہیں کہوں تو جماعت مانے گی نہیں, شاید سمجھے گی بھی نہیں. بدن کی اور خیالات کی پاکیزگی دونوں بہت ضروری ہے. بدن کی پاکیزگی یہ ہے کہ ہمیں ٹوائلٹ میں جاتے وقت پانی کا استعمال کرنا چاہیے, سوا کہ مجبوری ہوئے کہیں تو ٹھیک ہے, یعنی کاغذ استعمال کر سکتے ہیں
مٹی استعمال کر سکتے ہیں. غسل جنابت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ ہم دعا پڑھ سکتے ہیں نہ جماعت خانے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے نبی کے فرمان کے حساب سے ہمارے بدن کی بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہمیں اچھی طرح سے زیادہ صاف کرنا چاہیے، بال نکالنے چاہیے. یہ پاکیزگی ہمارے بدن کے لیے روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور پاکیزگی تو ہمارے اندر تو یہ نا کہ ہم جماعت خانے نہا کے جاتے ہیں. نبی نے بہت سی اچھی عادتیں سکھائی ہیں اور میری واضح میں ہے کہ اگر چھینک مارنی ہے تو یا تو رومال رکھو، اگر نہیں بن سکتا جلدی سے تو کم از کم اپنا ہاتھ اوندا کر کے رکھو. اسی طرح سے جب بھی ہم یارننگ کرتے ہیں، جمع ہی لیتے ہیں، تو بھی اپنا منہ سب کے سامنے مت کھولو، اس کو ڈھانک رکھو. محفل کے اندر کے جماعت خانے کے اندر اپنے ناک کو زور سے صاف مت کرو کہ آواز آوے بم کی طرح. اسی طرح سے کھانسی کرنی ہے تو بھی رومال رکھو اور جہاں تک بن سکے کھانسی کو روکو. یہ سب مینرز ہے اور مذہب کا ایک یہ حصہ ہے. اس لیے کہ اچھی عادتوں والا انسان خدا کے دربار کے اندر زیادہ پسندیدہ ہے. نبی ویسے تھے ایک دعوت میں کسی کے گھر، تو ایک بڑے تھال کے اندر انہوں نے گوشت پلا رکھا. گھر کا جو آدمی تھا میزبان، وہ اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے نبی کے سامنے رکھتا تھا. نبی کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر تو ڈھیر لگا ہوا، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو جھک کے لمبا ہاتھ کر کے نبی کی بوٹیوں میں سے تھوڑا بوٹی کھینچ لی. نیچی نظر تھی. نبی اسی طرح سے کہنے لگے، اے مسلمانوں، تمہارے سامنے جو کچھ ہے اس میں سے کھاؤ، دوسروں کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ. یہ بھی ایک مینر ہے. صاحب آپ نے جو کہا کہ جہاں تک میری سمجھ ہے وہاں تک ہمارے بزرگ جو ہو گئے ان کے پاس میں تو بڑا ایتھک تھا، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال کرنا. وہ وقت میں وہ تو بہت قابل تھے، لیکن یہ سب کہاں سے یہ ہم تنگ کا ہوتے ہوئے چلے گئے. آپ کا جو اینالائز ہے، جو مجھے یاد ہے کہ ہم جب تک ٹوپی پہن کے جمع خانے نہیں جاتے تھے تو ہمیں ٹوپی وہاں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا. تو وہ تو ان کے پاس ایتھک تھی، ان کے پاس ان کا سچ بات ہے، مگر یہ اولاد میں پاس آن نہ ہوا نا. یہی وہ کہاں سے بریک اپ ہوا تھا؟ 60, 70, 80 میں ہم کہاں سے؟ سلطان محمد شاہ کے وارے تک ٹھیک تھا. اس وقت تک ٹھیک تھا. کراچی کے اندر چاگلا مکھی تو یاد ہے، وقتدار آدمی تھے. لیلۃ القدر آئی، اس وقت کی ایسوسی ایشن نے ایک لڑکا بھیج دیا آواز کرنے کے لیے. چاگلا مکھی کو اس نے کہا مختر میرا وارہ ہے. اب لیلۃ القدر ہے، بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو برس میں ایک دفعہ آتے ہیں. چاگلا مکھی نے ایک لڑکا سینئر مشنری تھا، اس کو کہا آواز کرو. اس نے کہا امیر مکھی صاحب، لیکن وارہ اس کا ہے، میرا نہیں، میرا حکم ہے، میں مکھی ہوں. بھلے. اس لڑکے کو وارہ نہیں دیا. دوسرے دن یا تیسرے دن ایسوسی ایشن میں سے مکھی صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. مکھی صاحب نے کیا کیا، رپورٹ لکھ کے سلطان محمد شاہ کو بھیج دیا.
سلطان محمد شاہ کا وعدہ تھا، گرم وعدہ، ایک تالیکہ بھیجا، مکھی کامڑیا میری گادی پہ ہیں، وہ کوئی گدھے نہیں ہے، ایسا نام اندر ہے، مکھی کامڑیاز آر ناٹ ڈونکیز، وہ گدھے نہیں ہیں کہ جماعت کے اندر کس مشنری کو واز کے لیے کھڑا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، یہ مکھی کی سطح ہے، اور مکھی کی یہ طاقت میں چھیننا نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی 3 الگ الگ جگہوں کے اوپر اس قسم کے واقعات بنے، اور 3 تالیکے امام سلطان محمد شاہ نے اس طرح سے لکھے کہ جماعت خانے کے اندر مکھی سپریم، صاحب کا یہ نام نہیں ہے کہ مکھی سپریم، میں اس کی ایکسپلینیشن میں کہہ رہا ہوں کہ اندر جماعت خانے کے اندر مکھی سپریم، مکھی کی یہ طاقت ہے۔ دیکھو پرنس علی خان کی ماں بیگم متا تھیریسا مارسلس میں بیمار پڑی، یہ بات 1928 کی ہے۔ پیرس میں محمد علی نگینا والا اپنا مکھی تھا، رات کو 11-12 بجے صاحب پرسنلی اس کو فون کرتے ہیں، مکھی تم جتنا جلدی بن سکے مارسل آؤ۔ بیچارہ اٹھا، گاڑی لی، ساری رات چلایا، ڈے بریک پہنچا۔ جب ادھر پہنچا تو نوکر کو کہا اندر اطلاع کرو مکھی آ گیا ہوں۔ سلطان محمد شاہ آئے، مکھی کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ روم میں لے گئے، ماتا آنکھیں بند کر کے پڑی تھی۔ سب کہتے ہیں مکھی بیگم کو چھانٹا دو، کہتے خداوند اس کے لیے مجھے بلایا؟ فرمایا ہاں لیکن آپ امام ہو، یہ گدھ کا کام ہے، یہ مکھی کا کام ہے۔ چھانٹا دیا، گزر گئے۔ مکھی کی ایک ایکٹیویٹی کے لیے اس کو وہاں سے بلایا، ساری رات مسافری کر کے آیا چھانٹے کے لیے۔ مکھی کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اب مکھیوں کی پاور چھینی جا رہی ہے، اور میں اس چیز کے لیے میں مارک کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی بھی مولا کے حضور میں جاؤں گا، کوشش کروں گا کہنے کی، جو یہ بلانے کی طاقت دے گا۔ کبھی کبھی اس کو پسند نہیں ہے تو ہماری زبان نہیں کھلتی۔ مگر مجھے ایک امام سلطان محمد شاہ کا فرمان یاد ہے، مولا فرمایا کہ مولا فرمایا کہ جماعت کے اندر کچھ بھی تکلیف ہوئے ہم کو لکھو۔ کسی نے کہا بھگت نے خدا نے آپ کو سب روشن ایسا فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں ظاہر بھانے ایکشن لینے کے لیے ہمارے سامنے ظاہر بھانے شکایت آنی چاہیے۔ لکھو۔ گئے برس ایک سرکولر نکلا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادھر بھی آیا ہوگا۔ شاید اسی برس کی بات ہے، اس کو ذرا بند کرو تو۔